ان کی طرف بڑھتے ہیں. میں مفتی مدنی رضا صاحب سے گزارش کروں گا حضور سب سے پہلے تو یہ ضابطہ تھوڑا میں چاہوں گا کہ یہ ضابطہ آپ تفصیل سے سمجھائیں. بغیر دلیل کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی, یہ کہاں سے ثابت ہے اور کیا یہ ہر چیز کے متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس شرعی دلیل موجود نہ ہو تب تک ہم کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے, اپنی سوچ و فکر کے مطابق حرام یا حلال بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. اگر شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اب ہمارے یہاں پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یار بس دل مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے نا, تو بس استعمال کر لو. شریعت جب حرام کہہ رہی ہے تو آپ کا دل چاہے کتنا ہی مطمئن ہو جائے وہ چیز حرام ہی رہے گی. اور اگر شریعت مطہرہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو آپ چاہے کتنا ہی تقویٰ کے پیکر ہوں, آپ کی سوچ کے مطابق وہ چاہے آپ کو کتنی ہی حرمت والی محسوس ہو رہی ہو, وہ چیز حرام نہیں ہوگی کیونکہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے. تو ہمیں اس سوچ و فکر سے باہر نکلنا ہوگا. آپ نے بھی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا جس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں نے کچھ چیزوں کو نا اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار دے دیا تھا. اپنی مرضی سے کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو یہ حرام ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حلال ہے, تو بس وہ اس کا فیصلہ کر لیتے. تو اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں, اس لیے تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زبانوں کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے احکام شرع کو بیان کیا تو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا یہ حلال ہے, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ منع تھا. لیکن آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں پر اس کی کوئی حرمت موجود نہیں تھی. تو جب سرکار علیہ السلام کے دور مقدسہ میں اس کی اجازت دی گئی تو یہود نے طعنہ دیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں, تو ملت ابراہیمی میں تو یہ اونٹ کا گوشت کھانا یہ ساری چیزیں حرام تھیں اور آپ کے یہاں پر یہ حلال ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کے لیے جتنا بھی کھانا ہے یہ سب حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, کہ اس وقت یہ حرام ہوا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنی نفس پر, اپنی جان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر, کوئی حکمت ان کے پیش نظر تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو حرام کیا اور وہ ان کی نسلوں میں چلتا آیا. اور سرکار علیہ السلام نے جو اونٹ کے گوشت کی حلت کو بیان کیا یہ اصل پر تھی کہ اونٹ کا گوشت جو وہ اصل اعتبار سے چونکہ حلال ہے اس لیے ہم اس کو حلال قرار دیتے ہیں. تو یہود نے جب یہ طعنہ دیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر تورات لے کر آؤ, اس میں دیکھ لیتے ہیں. تو جب وہ تورات میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال ہی قرار دیا ہے. تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تئیں اس کو حرام قرار دیا تھا کسی حکمت کے پیش نظر, تو ان کی شریعت تک تو محدود رہا, لیکن اصل کے اعتبار سے یہ اس کو جائز ہی قرار دیا. دوسری اس کی مثال دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام شارع ہیں. شارع کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے شریعت کے احکامات کو بیان فرمانے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود احتیاط دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام یا آپ کے اصحاب میں سے جو خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کے قریب نہیں گئے, کبھی اس کو استعمال نہیں کیا, نہ پسند کیا. یعنی طبعی اعتبار سے یہ چیز ناپسند تھی, لیکن اس کے باوجود اس وقت تک سرکار علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ گئی. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو صحابہ کرام نے بھی اس کے مطابق عمل کر لیا. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے, شریعت کے احکام کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا. اچھا, اب ہمارے یہاں پر جو یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہے اور ہمیں حرمت کے لیے دلیل چاہیے, یعنی کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے. تو اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے بھی کچھ اشارے ملتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے. آپ اور پہلے دیکھیں کہ اس میں مزید آگے وضاحت کروں گا کہ یہ ضابطہ جو ہے وہ گوشت اور خواتین کے علاوہ ہے.
یعنی نکاح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہونا ہے. آگے میں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. اب اس پر دلیل دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز تخلیق کی جو زمین میں موجود ہے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے یہ ہمارے نفع کے لیے ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز میرے نفع کے لیے ہے تو میں اس کو جب تک استعمال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہوگی میں اس سے نفع کیسے حاصل کر سکتا ہوں. اسی لیے ہمارے علماء اس آیت مقدسہ کو بنیاد بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے. تو اب ہمیں حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ہمیں حرام کے لیے دلیل چاہیے. کہ اب اگر مثال کے طور پر کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ نیاز کھانا حرام ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ بھئی کیوں حرام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تیجا 40 یہ جو سارے آپ کرتے ہیں یہ حرام ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم اصل کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے. اس کی بھئی یہ حرام کیوں کہتے ہیں اس کا بھی جواب انشاءاللہ پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شراب کی حرمت کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ تشویش کا ایک ماحول پھیل گیا اور صحابہ کرام سوچ و فکر کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس حرمت کے حکم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا معاملہ کیا ہوگا. کیونکہ اس وقت تک تو شراب حرام نہیں تھی، اس وقت تو مسلمانوں میں یہ شراب استعمال کر لی جاتی تھی، کوئی کسی بھی موقع پر کچھ نہ کچھ استعمال ہو جاتا تھا. تو صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کس چیز میں حرج نہیں ہے؟ فیما طعموا، اس چیز میں جو یہ کھانا پینا کرتے ہیں جو انہوں نے کر لیا. اچھا یہ اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ اس وقت وہ شریعت کے تقاضوں اور شریعت کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوں، ایمان لاتے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں. اگر اس وقت حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا انہوں نے استعمال کر لیا اس وقت کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اصل پر تھے. بعد میں اب اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کے لیے ممنوع ہوگا. تو یہاں سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اصحاب آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ جو ہم گھی استعمال کرتے ہیں، ہم پنیر جو استعمال کرتے ہیں، پوستین استعمال کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا. اب دو چیزیں تو آ گئیں، حلال کو بھی بیان کر دیا، حرام کو بھی بیان کر دیا. پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما سکت عنہ، اور جس کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں ہوا، فہو مما عفا عنہ، تو یہ ان چیزوں میں شامل ہے جس سے درگزر کر دیا گیا. اب آپ اس کو استعمال کریں، اس کو آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئیں، اس سے نفع حاصل کریں، یہ آپ کے لیے معاف ہے. اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ حکم بیان فرما دیا. لہٰذا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر چیز کی اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے، حلال ہونا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو شبہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ شبہ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے. اچھا پہلے میں اس شبے کے جواب سے پہلے ایک اور چیز عرض کر دوں کہ یہاں پر یہ جو ہر چیز کی اصل ہے وہ مباح ہونا، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ گوشت کے علاوہ اور خواتین کے علاوہ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہر چیز کی اصل جو ہے نا وہ حلال ہونا ہے تو میرے لیے زنا کرنا بھی حلال ہوگا، نہیں. اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ تعلق حرام رہے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ طریقہ کار بیان کر دیا. اسی طریقے سے گوشت اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ ایک خاص طریقے سے جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے، اور وہ جانور بھی شریعت نے بتا دیے کہ یہ والے جانور حلال ہیں، یہ حرام ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ ہر چیز کی اصل چونکہ حلال ہے تو میں کسی بھی جانور کو ذبح کر کے کھا سکتا ہوں. وہاں پہ شرعی دلیل ہمیں چاہیے ہوگی. کیوں دلیل چاہیے ہوگی؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس میں حکم یہ دیا ہے کہ یہاں پر اصل جو ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے اجازت ہوگی. اسی طریقے سے اگر عبادت کا کوئی طریقہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا تو اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہر چیز کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہونا ہے تو نماز میں جو ہے وہ 2 سجدوں کی اجازت دی گئی ہے، تیسرے سجدے سے منع تو نہیں کیا، تو تیسرا سجدہ بھی کر لو. یہاں پہ تیسرے سجدے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب نماز کا حکم آئے نا اقیموا الصلاۃ، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تمہیں ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اب ہم یہ نماز کے طریقے کو بدل نہیں سکتے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ منع نہیں کیا گیا تو ہم تیسرا سجدہ بھی کر سکتے ہیں، بھائی منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام نے اگر ہمیں بیان کر دیا کہ عشاء کی 4 رکعتیں آپ نے فرض ادا کرنی ہیں تو ہم 4 رکعتیں ہی فرض ادا کریں گے، اپنی مرضی سے ہم وہاں پر جو وہ 5ویں رکعت کو ایڈ نہیں کریں گے کہ منع نہیں کیا گیا۔ تو حکم ہے اور حکم کے ساتھ ممانعت بھی موجود ہے، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ دوسرا اس ضابطے کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحرار بین الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بین ذالک امور متشابہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ امور ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو وہاں پر پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو متشابہ چیزوں سے اپنے اجتناب کرے گا تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور پھر اس کے مفہوم کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ متشابہ چیزوں سے اجتناب کرو، اور اس کے اجتناب کی مثال سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بکری کے ریوڑ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے کسی زمین کے پاس، اب اگر وہ کھیتوں کے قریب لے کر جائے گا تو قریب ہے کہ وہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتوں کے اندر چلی جائیں اور اس کھیت کو تباہ کر دیں، تو اسی لیے دور رکھا جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے متشابہ چیزوں کی اس انداز سے وضاحت فرمائی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی، ورنہ تو سرکار علیہ السلام نے استعمال سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں پہ متشابہ چیزوں کو منع فرمایا، متشابہ چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو استعمال نہ کرو۔ متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حرام ہو، یا اس کے اندر علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر کرپٹو کرنسی ہے۔ کرپٹو کرنسی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ایک تعداد ہے علماء کی جو منع کرتی ہے، کچھ علماء اگر اس کی اجازت دیتے ہیں تو وہ چند ایک ہیں، لیکن ایک تعداد اس کو منع کرتی ہے۔ اب یہاں پہ شبہ آ گیا، اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شبے والی چیز کے اندر مبتلا نہ ہو، لیکن کیا ہم اس کو ڈائریکٹ یہ کہہ دیں کہ بھائی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نیاز فاتحہ کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نیاز فاتحہ کے اندر ایک شبہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ولی کے نام پر نیاز کر رہے ہیں تو شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم اس کو ناجائز ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ پہلے تو اگر آپ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ آپ یہ کہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ ہی اگر خپت ہے تو آپ یہ کہیں گے اس کے اندر شبہ ہے اسی لیے ہم اجتناب کرتا ہے، تو پھر ہم آپ سے شبے پہ بات کریں گے۔ لیکن جب آپ اس کو ناجائز کہیں گے، بدعت کہیں گے، تو پھر اس سے مسلمانوں میں ہوگا انتشار اور افتراق، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے اگر حرام کو بین کہنے کے بعد اس طرح شبے والی چیزوں کو متشابہ قرار دیا ہے تو آپ بھی پھر اپنا تقوی اتنا آگے نہ لے کر جائیں کہ شبے والی چیز کو آپ ڈائریکٹ حرام قرار دیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس کے اندر مسلمان اگر نیاز کریں گے شبے میں مبتلا ہوں گے تو پھر آپ شبہ کہیں نا، اس کو حرام نہ کہیں، آپ سرکار علیہ السلام سے آگے نہ جائیں۔ پھر آپ جب شبہ کہیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ شبہ کس حیثیت سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آج ولی کے لیے نام پر یہ کھانا کھلائیں گے، ولی کے نام پر ہم یہ نیاز کریں گے تو یہ ولی کو خدا کے تصور پر لے کر چلے جائیں گے اور یہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ شبہ بھی آپ کے ذہنی سوچ کے مطابق ہے، ہمارے نزدیک یہ شبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیاز کے اندر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ثواب تو اس کو کیا جاتا ہے جو ثواب کا محتاج ہو، خدا کے شریک کو ثواب نہیں کیا جاتا۔ تو ہم تو ایصال ثواب کہہ کر یہ اس وسوسے کی بھی جڑ کاٹتے ہیں کہ یہاں پر ہم بندہ سمجھ کے ثواب پہنچا رہے ہیں، خدا سمجھ کے ثواب نہیں پہنچا رہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ شبہ بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو یہ حرام بھی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو کسی شبے کی بنیاد پر ڈائریکٹ حرام کہہ دیتے ہیں، غیر حرام کو حرام کہنا یہ جرم ہے، تو غلطی بھی آپ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے انتشار مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک ہم ضابطہ نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان اصولوں کو نہیں سمجھیں گے، بہت ساری خرابیاں جنم لیتی رہیں گی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ صرف اپنے ذوق کی بنیاد پر آپ نے حلال کو حرام قرار دیا اور بنیاد بنا لی کہ یہاں پر شبہ ہے، تو شبے کی بنیاد پر ڈائریکٹ حرام نہیں کہا جا سکتا۔ شبے کی بنیاد پر آپ صرف شبہ قرار دیں کہ بھئی میں اس میں شبہ ہے، جیسے مثال کے طور پر غیر شرک کو شبے کی بنیاد پر شرک کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نہ وہاں پہ شبہ ہوتا ہے نہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پر طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے انتشار و افتراق۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، اپنی مرضی سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔